السلام علیکم دوستوں، میں آپ کی ہوسٹ مریم شیخ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم پھر ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں حاضر ہوئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہارٹ برن کے حوالے سے ہے، سینے کی جلن۔ تو اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیا یہ دل کی جلن بھی یہی چیز کہلاتی ہے یا کوئی وہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سینے کی جلن اور دل کی جلن ویسے تو بہت زیادہ مماثلت ہے دونوں قسم کی جلن کے اندر، لیکن دل کی جلن طبی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بھی صحیح ہے، اور اگر معاشرتی رویوں کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی دل کی جلن جو ہے یہ بہت اہم ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دل کی جلن ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے آج کل کہ شاید کسی بھی بیماری سے بہت زیادہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے ویورز میں، میرا خیال ہے۔ دل کی جلن کے حوالے سے بس ایک بات کہہ دیتا ہوں، جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو سننے کے بعد امید ہے کہ میری بات سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دیں، حسد اتنی ہی بڑی بیماری ہو گئی ہے جتنی بڑی کہ دل کی جلن ہے، اور دل کی جلن ہوتی کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو اگر لوگ حسد کرنا چھوڑ دیں تو دل کی جلن کا معاملہ تو حل ہو گیا، کسی اور ریمیڈی کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب رہی بات سینے میں جلن کی، جسے ہم ہارٹ برن کا نام دیتے ہیں، تو اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بھی انحصار ہمارے کھانے پینے کا جو اسٹائل ہے اس پر ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں، اور جو کھا رہے ہیں وہ کس طریقے سے کھا رہے ہیں، کس طرح سے کھا رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ غور کر لیں، دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ جو کھانے پینے کے مسلمہ اصول ہمیں سکھائے گئے ہیں، طبی نقطہ نگاہ سے ہوں یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقطہ نگاہ سے ہوں، کیا ہم ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی خوراک لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہارٹ برن ہے اس کی شکایت عمومی طور پر بہت زیادہ ہے، اور یہ عمومی طور پہ بہت کم ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم جب معاشرے میں کھانے پینے کے رویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ طبی نقطہ نگاہ ہو یا اسلامی نقطہ نگاہ ہو، دونوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اب دونوں سے بالکل ہٹ کر ہے تو اسی وجہ سے جو یہ سینے کی جلن کی شکایت، کھٹی ڈکاروں کی شکایت، یا جو ہے وہ برپنگ کی شکایت جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے۔ اب جب یہ شکایت ہوتی ہے تو ہم نے خوب پیٹ بھر کے کھا لیا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے جیسے صبح کا ناشتہ کر لیا، پھر ہم نے دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا، پھر ہم نے شام کی چائے کے ساتھ ہم نے اسنیکس بھی لے لیا، کہیں چلے گئے، کوئی دوست اب آپ میں بیٹھ گئے تو یا کسی رشتہ دار کے یہاں چلے گئے، انہوں نے کچھ سامنے رکھ دیا وہ بھی کھا لیا، رات کو پھر ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، اور پھر اگر دیر تک کھانا جلدی کھا لیا ہے تو رات کو دیر تک جاگنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کھانا ہے۔ یہ جو رویہ ہے یہ معدے اور پیٹ کی خرابی کا سبب بنتا ہے، اور اسی سے پھر جو ہے وہ ہارٹ برن وغیرہ کی شکایت آتی ہے۔ اچھا، عجیب و غریب کیفیات میں پیشنٹ اس میں آتا ہے، مختلف لوگ مختلف لحاظ سے اپنی اس تکلیف کو بیان کرتے ہیں۔ کلینکل سینیریو جو
بنتا ہے ہارٹ برن کے حوالے سے، تو اس میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کے پاس مریض جب آتے ہیں تو ان میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے غذا کی نالی کے اندر جو ہے مرچیں بھر دی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا منہ کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے اور حلق سے لے کے اور معدے تک جو ہے جلن ہی جلن ہے، طبیعت میں بہت زیادہ بے چینی ہے۔ کوئی اس طرح سے گویا ہوتا ہے کہ میرے معدے کے اندر جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہے اور پورے میرے سینے میں جلن ہی جلن ہے، اور اس پورا یہ میرے دماغ تک جا رہی ہے، میرا دماغ معاف ہو گیا، میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، کسی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا، بے چینی بے قراری یہ وہ، اس طرح کی کیفیت جو ہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ سے جلن کی سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کہ کوئی ایسی تدابیر وغیرہ ہیں کہ جو اختیار کر کے اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات جہاں تک بچنے کی بات ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رونا جو ہے وہ ہو کیوں رہا ہے۔ اتنی زیادہ جلن ہے کہ اتنی زیادہ شکایت ہے، لیکن آپ اپنی خوراک میں جو ہے وہ کٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں جو چیزیں آپ کو نقصان دے رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے منہ کا جو ٹیسٹ ہے، میرے کھانے پینے کا جو ٹیسٹ ہے، میری جو ایک عادت بن چکی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ علاج کے دوران بھی دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، لوگ اپنے اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور شکایت کرتے روتے رہتے ہیں، خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، لیکن اس آگ کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اینٹاسڈ لے لیتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ سیرپ لے لیتے ہیں، جیسے گیوسکون ہے، میوکین ہے، یا ہومیوپیتھک کے مختلف قسم کے سیرپس جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، لیکن کھانا جو ہے اس کا جو ترتیب ہے اس کو چینج نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں وہ چیزیں اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں، کھاتے رہتے ہیں، دوائیاں بھی کھاتے رہتے ہیں اور جو ہے پرہیزی بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو علاج سے بہتر پرہیز ہے۔ اگر آپ پرہیز کی طرف آئیں گے تو پھر علاج بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے، صرف دوائیوں پہ چلتے رہیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہی ہارٹ برن جو ہے وہ جب زیادہ عرصہ گزر جائے گا، اس کو زیادہ پرانی ہو جائے گی، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو دیگر پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر یہی ہارٹ برن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دیگر معدے کے امراض یا غذا کی نالی کے امراض کا سبب بنے گا، جیسے کہ ایسڈ ریفلکس ہے یا جی ای آر ڈی ہے۔ یہی پرابلم آگے جا کر کے پھر معدے کے السر میں یا پھر آئی بی ایس یا آئی بی ڈی وغیرہ جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہے یہ بنیاد بنتی ہے، اور پھر یہ آگے دیگر بیماریوں کے اسباب کو یقینی بناتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو کرنا ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے کیا ہے؟ ہاں دیکھیے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بات آپ کر رہی ہیں، تو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات میں ہمیشہ آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ انڈیویجولائزیشن پہ بلیو کرتی ہے اور سمٹومیٹولوجی کی بیس پہ علاج کرتی ہے۔ تو کسی کو بھی میں سجیسٹ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ چیز یہ والی دوا جو ہے وہ استعمال کریں یا یہ والی دوا استعمال نہ کریں۔ میں نے ایک کھلا آپشن چھوڑا ہوا ہے کہ آپ ویڈیو کے لاسٹ میں جو کامنٹس باکس ہے اس کے اندر مجھے کامنٹس دیں، اپنی ساری حالت بتائیں مجھے، اور میں یقیناً دوا بتاؤں گا، منع نہیں کروں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ابھی مختلف کیفیات اور مختلف پیشنٹس کی فیلنگز بتائیں۔ اب یہ فیلنگز آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم دونوں کو شکایت ہے، لیٹ سپوز، ٹھیک ہے، لیکن جو فیلنگز آپ کی وہ میری نہیں ہے، وہ چینج ہے اس میں۔ تو جو دوا آپ کو دوں گا وہ میرے لیے نہیں ہوگی، جو میں لوں گا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر 4 افراد ایک ہی قسم کی ہارٹ برن میں مبتلا ہیں، کمپلین ہے ان کو، اور چاروں اگر دوا چاہتے ہیں تو چاروں کے لیے ایک دوا نہیں ہو سکتی۔ ایسا تو ممکن ہے کسی 2
کو ایک دوا چلی جائے لیکن باقی 2 کو وہی دوا نہیں جائے گی، اس کی دوا جو ہے وہ چینج ہوگی۔ تو کامنٹس باکس دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے کامنٹس بھی پاس کریں اور مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا آپشن بھی موجود ہے، کامنٹس باکس بھی دیا ہوا ہے، اس میں آپ مجھے لکھیں، اپنی پوری ڈیٹیل بھیجیں، مجھے رپورٹس آپ سینڈ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ مجھ سے جو ہے وہ ایڈوائس لے سکتے ہیں، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ تیار ہوں۔ یہ کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنا لائف اسٹائل، سب سے اہم بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم ڈائجسٹو سسٹم کو ماؤتھ سے لے کے اینس تک اس کے درمیان کے جتنی پرابلمز ہیں سب کو ہم ڈسکس کر لیں۔ اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج نہیں کرتے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ آپ مکمل صحتیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہوگا کہ آپ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی دوا لیتے رہیں گے، کبھی ایلوپیتھک، کبھی حکیم سے، کبھی ہومیوپیتھ سے، اور اسی طرح آپ اسی سرکل کے اندر جو ہے سال ہر سال گھومتے رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے آپ۔ لائف اسٹائل چینج کریں، اپنے رویوں کو چینج کریں، کھانے پینے میں جہاں اعتدال کی ضرورت ہے وہاں ضرور کریں، اور جو چیزیں آپ کو نقصان دے رہی ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں۔ ایک بات میں نے کہی تھی ڈسپیپسیا کے حوالے سے، میں نے کہا تھا کہ سونف لے لیجئے، سونف کو ہلکا سا بریاں کر لیں اور اس کے بعد جو ہے کسی شیشے کے مرتبان میں ڈال لیں، دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 چائے کا چمچ منہ میں ڈالیں، اور اس کو جیسے پان کھانے والے لوگ پان کو ختم نہیں ہونے دیتے، چباتے رہتے ہیں، اس طرح سے اس کو چباتے رہیں، اس کا لعاب آہستہ آہستہ نکلتے رہیں، تو اس میں ان کو بڑی مدد مل جائے گی۔ باقی جس کو ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ جی دوستوں، امید کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیں گے۔ آپ کو یا آپ کے اہل و عیال میں سے کسی کو بھی اگر خدا نخواستہ اس مرض کی شکایت ہے تو ہماری ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، یا اس کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب کا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کر کے ان سے میڈیسنس وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔